اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک اٹل حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ: ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیاوی زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب بھی اور وسائل بھی اس کو موت سے نہ بچا سکیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر، جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے چند ایک آیات کا ذکر سنتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان آیت نمبر 34، ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہے کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 61، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور سورہ مؤمنون آیت نمبر 99 اور 100، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابل یہ بھی ایک عجب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے، اتنی ہی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہ پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر، جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی بعثت کا اہم ترین مقصد بھی یہی تھا کہ انسانوں کو اس کے اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ پہنچا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا، موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ جمع کیا ہوتا۔ اسی طرح بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم صحت میں جب انسان کی ساری توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں، وہ اعمال خیر کیوں بجا نہیں لاتا کہ بعد میں کف افسوس نہ ملنا پڑے۔ اسی لیے کہا گیا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو فصل کاشت کرو گے، آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے گویا کہ ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک و تعالی 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر ہی موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص و طمع میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 3، موت کو استحصار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے کہ نہ ملے، لہٰذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لیں غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے۔
جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میرے دوست، دنیا کے آرام اور راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ الغرض، قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مبارکہ میں موت اور بعد الموت کے احوال، محشر، میزان عدل کا قیام، جزا و سزا کا نفاذ، جنت و جہنم کے احوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کی اہانت کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں، اور جب ہمیں موت آئے تو ہمارے لبوں پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کو یاد کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔